شمع سے اس کو تھوڑا بہت سمجھایا بھی گیا، اس کا بھی اور اس کا بھی شاگرد بن جائے گا نا آپ کا۔ امجد رسول کدھر ہے؟ آپ بھی اس کو سمجھا کرو، ایک دو بندے تاکہ یہ آخر وہ بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، واجب العزت، عزیزان گرامی، رب کا شکر ہے جس کے فضل، کرم، رحمت سے آج جمعۃ المبارک کی صبح برکت ساتھ میں جامع مسجد غوث الاعظم بڑکی جدید گجر خان میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، سامعین، ناظرین کی اور پوری دنیا سے جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت اس جمعۃ المبارک کی خوبصورت تقریب میں سوشل میڈیا کے توسط سے شامل ہیں، سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دو جہان کی کامیابی۔ اس کو کہتے ہیں فلاح دارین، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ اچھے خطیب کی تقریر سننا اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن اچھے خطیب کی محفل میں بیٹھنا اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کمنٹ بھی کرنا ہے نا تو اس وقت نہیں، کانشیس متوجہ ہو کے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس سے پردے میں جا کے کرنی چاہیے، تاکہ یہ محسوس کرتا ہوں دور تک جو احباب بیٹھے جو میری رینج میں ہے ان کو میں نے ایک دو دفعہ میں نے اگنور کیا، وہ پھر بھی کوئی ضروری بات کرنی شاید ضروری، لیکن وہ پھر باہر گر لیں گے۔ چونکہ اچھا خطیب جو ہوتا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اچھا خطیب، میں اچھے خطیب کا کہہ رہا ہوں۔ جو اچھا خطیب ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ جب اپنا چہرہ بھی منہ ہاں کر کے بیٹھیں گے نا تو وہ اس کو بھی محسوس ہے۔ آپ کو میں ایک زبردست بات سناؤں اپنی خطابت کی دنیا کی۔ ایک دفعہ میں خطاب کر بالکل سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کسی علاقے میں، وہ ایسے چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ پہ انقباض کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، انقباض، قبض، دماغ یعنی گھٹن۔ اب میں کیا کروں؟ ابھی میں نے خطاب شروع کیا ہے، حضرت سامنے جلوہ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک حکمت کا کام یہ کہ میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس میں کہ اگو اٹکا کے بارک کے نظم خراب ہو گئی۔ آپ تو پہلے سے بیٹھے، تو اس طرح ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا بڑے ذہین ہیں جن کو میں نے اشارہ کیا وہ سمجھ بھی گئے، اور میرے اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں چونچے ملائی ہے نہیں۔ تو اسی طرح محفل میں جو بیٹھے نا اس کا تقاضا ہے کہ ادھر متوجہ ہوگی، اگر اس سے ضروری کام ہے مسجد سے باہر جا کے کر لیں پھر آ کے بیٹھیں۔ اب دیکھیں نا وہ اتنی باتیں میں اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میں اور زیادہ اچھی باتیں آپ کو سناؤں۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی،
هم المفلحون اولئک علی ھدی من ربہم. پیچھے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کے شروع میں وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ جو کامیابی والے ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح تو دارین اور دو جہان کی کامیابی. دو جہان، یہ جہان اور وہ جہان. نہیں جی جہان تو بہت سارے ہیں. او بھائی اللہ کا نام لے. یہ گفتگو کا بھی ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے. دو جہان جب کہے جاتے ہیں نا تو اس سے مراد دنیا اور آخرت ہوتی. باقی جہان جانے اور اللہ جانے. اگر تو کوئی شوق رکھنا تو چلا جا. اے نماز جنازہ فلاں 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 فوت ہو گیا تو فلاں ٹائم نماز جنازہ میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل ہے. ثواب دارین. دار کہتے ہیں ایک جہان کو اور دارین کہتے ہیں دو جہان. جس طرح حضور کریم علیہ السلام کے لیے ایک لقب ہے سرور کونین. سرور کہتے ہیں سردار کو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور سردار کو کہتے ہیں. تو سرور کونین دو جہاں کے سردار. تو حضور دو جہاں کے سردار ہیں یا سب جہان کے سردار؟ سب جہان کے سردار ہیں. دیکھیے جی جب یہ کہا نا دو جہان کے سردار تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جہانوں کے نہیں ہیں. نہیں یہ سب یہ بات بیان کرو. سب بڑے کون ہیں؟ کون کہتے ہیں عالم. کونین دو عالم، یہ والا عالم اور وہ والا اور یہ والا. تو کونین کی بھلائی، دارین کی بھلائی کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے کہہ چکا ہوں. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جب یہ لفظ تمہارے کان میں پڑے اے ایمان والو، رمضان میں خطاب کیا تھا احساس، تو بندے کو بھڑک جانا چاہیے. اچھا 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 اللہ جی بلا رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ہم بہت ہلکا لے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ یہ بہت مہنگا ہے. اتنا مہنگا ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی امتوں میں سے کسی ایک کو بھی رب نے اس لقب سے نہیں بلایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ صرف حضور کی امت، صرف حضور کی امت. اصل میں یہ کہنے کے بعد اہل محبت کی بات ہے نا، انہوں نے کہا یہ کہنے کے بعد پھر عمل آسان ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد جو آرڈر دیا جاتا ہے نا اس کو اوبے کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیسے؟ کیسے؟ سمیع یہ کام کرو تو سمیع تو کرے گا، محبت جو کرتا ہے. لیکن اگر یہ کہ پیارے سمیع، تو اس پیارے کے لفظ نے وہ اگر جتنا بوجھ بھی ہوگا وہ بالکل ہی آسان کر دیا، اسی محبت میں کھو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ فرماتا. ایک ترجمہ اے ایمان والو
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جن کی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد اگلے لفظ ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور آپس اور تم میں سے جو اولی الامر ہوں، حکمران ہوں، ان کی اطاعت کرو. توجہ رکھنا، جو اولی الامر ہوں ان کی اطاعت کرنا. تو بعض لوگوں کو امیر المومنین بننے کا شوق ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا شوق ہے. وہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن خوبصورت قرآن کی کیا بات ہے. میں خدا کی قسم اس موقع پہ میں کہتا ہوں قرآن کو اپریشیٹ کیسے کروں، اس کو بوسہ دوں، سر پہ لگاؤں، سینے سے لگاؤں، کیا کروں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی، اطاعت کا لفظ رسول کے ساتھ بھی، اور آگے فرمایا اولی الامر منکم، ان کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں ہے. یہ ان دو کے صدقے میں ہے. معنی یہ ہے جب تک یہ ان دو کے تابع ہوں گے تب یہ اولی الامر ہوں گے، ورنہ نہیں ہے. ان کی اطاعت کب ہے؟ جب یہ دونوں کی اطاعت نہیں. ایک فقیر تھے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں. تو ایک بادشاہ مکے گیا تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی گوشہ نشین بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. بادشاہ بھی بڑا نیک تھا، انہوں نے کہا چلو میں ان سے ملتا ہوں. ان سے ملنے کے لیے گئے نا تو ان کو پیغام بھیجا کہ جی فلاں خلیفہ صاحب امیر المومنین تشریف لائے ہوئے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں ملتا کسی سے. توجہ رکھیں. وہ خود چلے گئے ملنے کے لیے، اور ملنے کے لیے گئے نا تو جا کے کہا کہ آپ نے یہ آیت نہیں سنی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فرمایا؟ آیت میں نے سنی ہے، میں اطیعوا اللہ سے فارغ ہوں تو آگے کوئی اور کام کروں. میں تو ان دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو تمہارا تو نمبر ہی نہیں آیا. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا طریقہ نہیں. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تابعداری کرو خالق کائنات کی اور محبوب خالق کائنات کی. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں دوسرا خدا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. لیس کمثلہ شیء ہے، لیس کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مثال کی طرح، شیء کوئی شے بھی، کوئی شے اس جیسی نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں. کس کی؟ اس کی. لیسا کمثلہ شیء، اس کائنات پست و بالا میں اس جیسا کوئی نہیں. اور ادھر محبوب کا مقام کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ حبیب آپ کہہ دینا. تو حضور نے خود وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے فرمایا. دو روایت کے دو لفظ ہیں، میری گارنٹی ہے اللہ کے فضل سے. ایک جملہ بول دوں جو میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا. وہ امام غزالی کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. آپ طالب علمی کے زمانے میں تھے تو وہ سردار کے پاس چلے گئے، قافلہ لوٹ گیا، غزالی کا بھی لوٹ گیا. تو اس کے پاس گئے تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ باقی جو چیز آپ رکھ لیں لیکن اس میں میرے کوئی علمی نوٹس تھے وہ اگر آپ مجھے دے دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے تھے بڑا، لیکن وہ میرا سرمایہ علم ضائع ہو جائے گا. اس نے
تنزن اور تحقیرن تبسم کیا، مسکرایا، تنزیہ مسکرایا، اور وہ جو نوٹس تھے غزالی کی طرف بڑھا دیے، یہ مسکراتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ کی طرح. انہوں نے کہا وہ کیسا علم ہے جس کو ڈاکو چھین لے. اس کے بعد پھر غزالی نے کاغذ وغیرہ فارغ کر دیے. تو میں کبھی سوچتا ہوں، آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ پچھلے جمعے سے پچھلے بھی سجاد ساجد ہی تھا، پچھلے جمعے بھی سجاد ساجد ہی تھا، آج بھی مصطفیٰ کا غلام سجاد ساجد ہی ہے. یہ وہ خزانہ ہے جو رب نے سینے میں دیا ہے، اور اس کی روشنی پہلے بھی 30 سال حضور کی امت تک پہنچائی ہے. جب تک زندگی ہے یہ خزانہ نہ ڈاکو لوٹ سکے، نہ چور لوٹ سکے، نہ اچکا لوٹ سکے. جو در مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے پہلے بھی ان کے صدقے دیا، آئندہ بھی ان کے صدقے میں. گارنٹی، یہ گارنٹی آپ کو کم لوگ دیں گے. میں مسکین آدمی. مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں جی جو میں پڑھنے والا ہوں. اس میں مسلم میں اس چیپٹر میں کئی حدیثیں ہیں جو میں بولنے والا ہوں. کتاب الصوم میں کئی حدیثیں ہیں، لیکن اس میں 2 لفظ اس وقت آپ کو میں پیش کرتا ہوں. حضور نے روزے رکھے، سوم وصال، سوم روزہ وصال ملے ہوئے، کنٹینیوسلی فاسٹنگ، مسلسل روزے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام کی اطاعت گزاری بے قربان. نو کوسچن، نو آبجیکشن، نو ریکوائرمنٹ فار ایکسپلینیشن. کیا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، یہ نہیں تھا. گزشتہ جمعے روایت سن چکے ہیں نا کہ حضور کریم خطاب کر رہے ہیں اور آپ نے کسی سے کہا جس طرح بچہ بیٹھ جاؤ، تو باہر آواز چلی گئی اور بندہ سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بیٹھا ہے، اٹھا کے جا رہا ہے. وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے، چھوٹی سی مسجد نبی، اے جڑے جڑے حاجی نمازی ہو نا، اللہ تعالیٰ سب کو میرے سمیت جلدی حاضری کرائے. جو اس وقت جو وائٹ قالین ہے نا، گرین قالین جو ریاض الجنہ میں پہلے تھوڑے سے ایسے میں تھا، اب وہ پوری مسجد نبی میں جتنا وائٹ قالین ہے مسجد نبی میں، یہ مسجد نبی تھی. اب اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں پورے کو. پہلے تو 3-4 پلر ہوتے تھے نا، ہم جب 96 میں گئے، اب وہ کل مسجد نبی میں وہ وائٹ قالین ہے. وہ محدود، مثال کے طور پر یہ ہمارا اگلا پورشن جو ہے، یہ جو پلر ہے اور یہ جو کیمرہ ہے، اس سے آگے یہ اتنا صحیح. میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا. اب حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ باہر سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، اس کو آواز پہنچی بیٹھ جاؤ، اس کو پہنچی، اس کو کہا نہیں، کہا اس کو ہے، آواز اس کو پہنچی. نو ایکسپلینیشن، نو کوسچن. وہ ادھر گٹھا بھی اس نے نہیں گرایا، وہ اسی طرح بیٹھ گیا. بیٹھا ہے، ادھر نمازیں ہو گئی ہیں، خطبے ہو گئے، سارا کام وہ بیٹھا ہوا ہے کہ سونے نے کہا جو ہے کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے جب حضور باہر نکلے تو دیکھا وہ بیٹھا. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے جو کہا تھا بیٹھ جاؤ. فرمایا تو نے نہیں کیا ایسی. یہ اطاعت ہے. اب کوئی ان کا جذبہ، اب کوئی ان کی ہمشری، کوئی ان کی برابری، کوئی ان پر آبجیکشن، کوئی ان پر اعتراض کرے. میں کیا کہوں، میں نام لوں گا تو پھر بہت سڑک اور تکلیف ہوگی. وہ خطیب ہو یا کوئی ذاکر ہو یا کوئی فلاں ہو یا کوئی فلاں ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اس سے بڑا بدبخت روئے زمین پر کوئی نہیں. جن آنکھوں نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی، اطاعت کیسی تھی. روزہ رکھتے دیکھا، حضور نے روزہ رکھا نہیں، حضور نے حکم نہیں دیا.
حضور کو روزہ رکھتے دیکھا، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، روزہ 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 روزہ. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی نہ سحری ہے نہ افطاری ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع اور اطاعت. بدن نحیف ہو گئے، ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی. کیا بات ہے بھائی، آپ کے چہرے مرجھائے ہوئے، خیریت ہے؟ کیوں کمزور ہو گئے؟ ایک دو دن جب گزرے کہنے لگے سونیا آپ جو مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی تو مسلسل رکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے. اس وقت حضور نے روایت میں بہت ساری روایتوں سے دو ہی لفظ ہیں، مسلم میں دو لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے ایکم مثلی، تم میں سے، اب جاگیں گے تو میں اگلی بات کروں، بلکہ اس میں مجھے معاف کرنا، میں اس کی ترتیب بدل کے ایک اور لفظ کہتا ہوں. حضور نے فرمایا لستو کحیاتکم، لستو نہیں ہوں میں، کحیاتکم جیسے تم ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. حیات، اسٹرکچر، باڈی، روحانیت، کوئی بھی کسی میں بھی میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اس پر اللہ کے فضل سے میرا ایک زبردست خطاب ہے، موقع ہوا کبھی پیش کہ حضور کی آنکھیں کسی کی طرح نہیں، حضور کے کان کسی کی طرح نہیں، حضور کے ہاتھ کسی کی طرح نہیں، حضور کی جبین کسی کی طرح نہیں، حضور کی زبان کسی کی طرح نہیں، حضور کی جبین اطہر، سینہ مقدس، پائے اقدس کسی کی طرح نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. کیسا ہوگا وہ مصور جس کی تو تصویر ہے. میں تمہاری طرح نہیں. اور دوسری روایت یہ ہے، توجہ ہے، ایکم، اس پہ میں نے کہا تھا ذرا متوجہ ہونا، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ آپ سے ہی پوچھوں گا، یہ آپ سے کہا ہے؟ یہ کس سے کہا ہے؟ نعوذ باللہ. ذرا غور فرمانا، یہ مکے کا خطاب نہیں ہے کہ مخاطب مشرک ہو، ان سے نہیں کہا، یہ مدینے کا خطاب ہے. مخاطب صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، علی شیر خدا اور جمیع صحابہ ہیں. حضور کہہ رہے ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ نہ صدیق اکبر بولے، نہ فاروق اعظم بولے، نہ عثمان غنی بولے، نہ علی شیر خدا بولے، نہ طلحہ بولے، نہ سعد بولے، نہ سعید بولے، نہ عبد الرحمن بن عوف بولے، نہ ابو عبیدہ بن جراح بولے. کوئی صحابی نہیں. سونے اکھا دیکھنے، کان دیکھنے، سر دیکھنے، سب چپ ہو گئے. چپ ہو کے یہ بتایا کہ چپ کر مہر علی اتنے جاری بولن. کوئی مثل نہیں بولن دی. اس کا یہ مطلب چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بول، سب خاموش ہیں. تو 1500 سال بندہ ایویں سر چاہے میں جی ساڑھے نال سن تو تجھے شرم نہیں آتی؟ کائنات پست و بالا میں لفظ سنیے گا، جس طرح دوسرا خدا نہیں اسی طرح دوسرا مصطفیٰ نہیں. وہ فلک کا رب، یہ فلک کا رسول، وہ عرش کا رب، یہ عرش کا رسول، وہ فرش کا رب، یہ فرش کا رسول، وہ تحت کا رب، یہ تحت کا رسول، وہ فوق کا رب، یہ فوق کا رسول، وہ جنت کا رب، یہ جنت کا رسول، وہ کائنات کا رب، یہ کائنات کا رسول، وہ فرشتوں کا رب، یہ فرشتوں کا رسول، وہ جبرائیل کا رب، یہ جبرائیل کا رسول، وہ اسرافیل کا رب، یہ اسرافیل کا رسول، وہ میکائیل کا رب، یہ میکائیل کا رسول، وہ اسرائیل
جان ہے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. میں نثار تیرے کلام پہ ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. حضور نے یہود کو, اس کا نام تھا کعب بن اشرف, کعب بن اشرف کرزی, حضور کریم السلام نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی. حضرت علامہ اسماعیل بن حقی حنفی آفندی روح البیان میں لکھتے ہیں, جب دعوت اسلام دی نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ نحنو ابناء اللہ و احباءہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے حبیب پسندیدہ ہیں. ہمیں آپ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. جس طرح باپ بیٹے کی چھوٹی موٹی انہیں تیری لتا باندھ دے سا, بنتا کبھی بھی نہیں, توڑتا کبھی بھی نہیں, تھوڑا زجر توپی, تو میں بس ایسے ہی کچھ ہوگا, باقی ہم جنتی ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا نا انہوں نے, تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کل ہر کل کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات ہے. اردو اب نہیں بولنا چاہتا, وقت نہیں ہے. ہر کل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے. قل هو اللہ احد, وہاں بھی یہی تھا. انہوں نے کہا بتائیں جی اللہ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, پتھر کا ہے, تانبے کا ہے, اس کے بیوی کا کیا نام ہے, اس کا باپ کا کیا نام ہے, اس کے بیٹے کتنے. جب یہ سارا کچھ ہوا, فرمایا کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مزہ تو تب ہے کہ بغیر ترجمے کی سمجھ آئے. یہاں بھی جب انہوں نے اتنی بات ہے, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ اس کے پسندیدہ ہیں, ہمیں وہ عذاب کیوں دے گا؟ فرمائے کل اے حبیب ان کو بتائیے. توجہ رکھیے گا, اسی پہ اینڈ کرتا ہوں. یہ ایک خطاب تھا لیکن ہو سکتا ہے یہ 3 خطاب. کل ان کو بتائیے, آپ کہیے, فرمائیے ان کنتم, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ اس کا رسول اشارے سے, کنایے سے, تمثیل سے, مثال سے, تشبہ سے, تشبیہ سے, مجاز سے, استعارے سے, کنایے سے, فصاحت سے, بلاغت سے پاک ہے. صرف انسان ہونے کے ناطے, معذور اور مقہور ہونے کے ناطے مثال دینے پہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اے مفتیاں سے جڑے بیٹھ کے کار ٹک 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 کر سن, انہاں سے میں ساری گلاں, انہاں دے سارے میرے نال سونے. کل فرمائیے ان کنتم, اگر تم تحبون اللہ, اشارہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سب اے میں تا کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہیں سی, تو پھر جب اس معراج تے بلایا تھے ادھر نہیں سی, تو میری دلیل ضائع کی. وما علینا الا البلاغ المبین, آپ بھی سمجھو جی. جس وقت اللہ نے محبوب کو معراج پہ بلایا تو اللہ زمین پہ نہیں تھا. جب مسجد اقصی بلایا تو پھر ادھر نہیں, کعبے میں نہیں تھا. پہلے آسمان پہ بلایا تو مسجد اقصی میں نہیں تھا, دوسرے میں بلایا تو اس پہ نہیں تھا, ادھر بلایا تو ادھر تھا تو ادھر نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ خدائے پاک کا کوسین کب ٹھکانا ہے. ہے مشکل ہے, ایسے 2 شعر پڑھیں. خدائے خدائے پاک کا کوسین کب ٹھکانا ہے. خدائے پاک کا کوسین کب ٹھکانا ہے. فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے. فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے.
ہیرا میں کنتو، ہیرا میں کنتو، ہیرا میں کنتو نبی کا جلوہ خانہ ہے، ظہور بعد میں ہے سلسلہ پرانا۔ جڑے جڑے بول سکتے ہوتے مزہ آئے۔ ظہور بعد میں ہے سلسلہ پرانا، رموز زیادہ عشق رسول ایسے ہیں، یہاں جو بن گیا دیوانہ وہ سیانہ، یہاں جو بن گیا دیوانہ وہ سیانہ ہے، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا۔ فقط مقام نبی، اچانک یاد آتی ہے نا نعت، اور کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ فقط مقام نبی خلق کو، شعر بڑا مزدار ہے، دکھانا ہے، آواز آوے نا، فقط مقام نبی، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے، فقط مقام خدا کی جلوہ گری، خدا کی جلوہ گری کا جب فسانہ ہے، نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پلانا۔ سوائے محمد مصطفیٰ کے اس کی ذات کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ جس نے دیکھا ہو سوائے حضور کے کوئی بھی نہیں، جس سے کلام ہوا اس سے بھی حجاب تھا، جن پر وحی نازل ہوئی کسی نے توسط نال، لیکن سونے کی بات نہیں فرمایا، سب کچھ چھوڑ آ جا۔ بتائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے، وہ جنہیں کہ ایسی پتر آتے ایسی بڑے پیارے ہیں، ان کو اللہ نے جواب دیا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو ان کو بولیں حبیب، بتائیں ان کو، تو پھر کیا کریں؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آ کر پھر اس سے محبت کرو، نہیں، میں طریقہ دساں کہ اس نے محبت نہیں، فاتبعونی، میں نے اسی لیے اشارہ کیا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ اچھا آپ کی اتباع کریں گے تو پھر اس کے بعد پھر اس سے محبت کریں، فرمایا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جو بکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرے۔ اس لیے میرے جوان، میرے بزرگ، میرے بھائی، میری بیٹی، میری بہن، حضور کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے، حضور کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کو چاہے، اس وقت اگر یہ شعر نہیں پڑھوں گا یہ سنیں گے کچھ سے ہی اللہ کے فضل سے، اللہ کے
اگر کوئی اور ہو کہ جی فما بنعمت ربک فحدث، میرے سے یہی لایا کرو کہ جو رب کی نعمت ہے تو اس کا اظہار کرو. تو میں اظہار کر رہے ہوں. نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا کہ مالک دیتا ہوا جب بندہ یوں یوں کرے یہ اس کی توہین ہوتی ہے. دیا ہے تو وہ پھر سب کو بتاؤ نا کہ دیا ہے. وہ یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، توجہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حضور کہتے ہیں میری اتباع کرو، مجھے چاہو. جو حضور کو چاہے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. جو حضور کو چاہے گا، حضور کو چاہے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. تو حضور اگر کسی کو چاہے، کل سنو اگر اعتبار کرو تو ایک ہی مثال دیں، ورنہ پھر 2:30 بجے جمعہ کران دے ساریاں مثال دیں. کہڑے کہڑے 2:30 بجے والے بولو، ڈری گئے ہو. شان مصطفیٰ دیکھیں. اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے. ایک دلیل دوں گا، اللہ کا محبوب بنے یا رسول اللہ، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے. اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. ایک مثال دے رہا ہوں. حبش سے آیا، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بال طویلے ہیں، بکتا 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 آ رہا ہے. نگاہ مصطفیٰ پڑی، حضور نے پسند کیا. ہجرت ہو گئی، بدر ہو گئی، احد ہو گیا. جب فتح مکہ کا دن آیا، تم جسے چاہو. جب فتح مکہ میں خانہ کعبہ کے مطاف میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے ٹیکے والے ابرو والے کھڑے ہیں. حضور کریم نے فرمایا کہاں ہے بلال؟ جڑا جڑا بولے اللہ بلال کی زیارت کرا دے. این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے؟ حضور میں یہاں ہوں. فرمایا آ، نگاہ مصطفیٰ نے تجھے پسند کیا، چل جا خانہ کعبہ کی چھت پہ. دنیا اس کی طرف منہ کر کے اذان لگا